جو انسرجنٹس ہیں انہوں نے سیکیورٹی فورسز ہیں یا دوسرے ہیں ان کو بندے اگر گرفتار کر لیے تو یہ کیا کرتے ہیں 5 طریقوں سے ان کو پھر سنبھالا جاتا ہے۔ نمبر 1 سرچ یعنی تلاشی، مطلب جو انہوں نے گرفتار کیے لوگ سب سے پہلے ان کی تلاشی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ان کا سائلنس یعنی خاموشی۔ نمبر 3 سیگریگیٹ یعنی الگ کرنا۔ نمبر 4 سپیڈ یعنی تیزی۔ 5واں سیف گارڈ یعنی تحفظ فراہم کرنا۔ قیدیوں کو فرار ہونے کے لیے منظم ہونے سے وہ کہ ایک ساتھ ہوں گے، جس طرح جعفر ایکسپریس میں ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ آئے بڑی تعداد میں، پھر بعد میں جب ہوا کہ ابھی یہ ہونا ہے اور کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی تو باقی تو چلے گئے، کوئی 5-6 رہ گئے تھے۔ پھر کچھ کو انہوں نے کوشش کی ادھر رکھیں، کچھ کو ادھر رکھیں، کچھ کو ادھر رکھیں، لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد تھی ان کی تو وہ ان کے ہاتھ سے پھر نکل گئے۔ دوڑے بھی، انہوں نے فائرنگ بھی کی، کچھ شاید زد میں آئے لیکن قسمت اچھی تھی، بہت زیادہ بچ کر آ گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کرو، کیونکہ وہ ساتھ ہوں گے، کوئی منصوبہ بندی کریں گے، یا جب ساتھ ہوں گے تعداد زیادہ ہوگی تو وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو کیا کرتے ہیں، اس لیے بھی الگ الگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ آمنا سامنا ہو گیا ہے، مار دھاڑ ہوئی، ادھر سے آپ کے مرے یا نہیں مرے، ادھر سے دوسرے مر گئے، لیکن جب آپ نے قید کر لیا تب تو پھر آپ کا دیکھا جاتا ہے نا، پھر تو آپ کو ہر حوالے سے میدان جنگ سے اب تو وہ آ گئے آپ کی کسٹڈی میں، اب یہاں سے آپ کے ظرف کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے اصولوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ شراب کا استعمال قیدی کو زیادہ باتونی بنانے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں باہر کے میں کہ پکڑ لیا اس کو، بھائی شراب پلا دی اور وہ پی گیا، جب زیادہ اوور ڈوز ہو گئی پھر بات چیت بھی ایزی ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت بھی آشکار کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، بلوچستان میں انسرجنسی کیوں چل رہی ہے، انسرجنسی ہوتی کیا ہے، انسرجنسی میں انسرجنٹس کام کیسے کرتے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کے دنوں میں جو ہم گزر رہے ہیں، بی ایل اے والوں نے سیکیورٹی فورسز کے مبینہ طور پر 7 لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، اور مزدور وہ اب پتہ نہیں ہے بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے، 14 لوگ مزدور ہیں۔ اور آج ہم جس سیریز پر آ چکے ہیں، پہلے سیریز میں جس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، یہ ہیں قیدی کہ لوگوں کو جب یہ قید کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ عالمی قانون کیا کہتا ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہم دونوں سائیڈوں کو کہ انسان کے کچھ حقوق ضرور ہوتے ہیں، وہ چاہے اس کے وہ کیا کہتے ہیں مجرم کوئی ہے تو اس کے جرم سے نفرت ہو، انسان سے نہ ہو۔ تو آج ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز والے، اور یہ ایک زون میں آتے ہیں، کلنگ زون ہوتا ہے، بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے، پھر
कैसे कैसे पोजीशनें संभालते हैं, कैसे कवर में इनकी टीमें काम करती हैं। अब जब कार्रवाई हो गई है, अब मतलब जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या दूसरे हैं, उनको बंदे अगर गिरफ्तार कर लिए तो ये क्या करते हैं, 5 तरीकों से उनको फिर संभाला जाता है। नंबर 1 सर्च यानी तलाशी, मतलब जो उन्होंने गिरफ्तार किए लोग सबसे पहले उनकी तलाशी लेते हैं, ठीक है। दूसरा है उनका साइलेंस यानी खामोशी। नंबर 3 सेग्रीगेट यानी अलग करना। नंबर 4 स्पीड यानी तेजी। 5वां सेफ गार्ड यानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अब इसका जो पहला उसूल है सर्च या तलाशी, जो ये करते हैं कि जो बंदे इन्होंने कैद में किए हैं, सबसे पहले क्या करते हैं उसकी तलाशी लेते हैं कि आया इसके पास कोई असला बारूद तो नहीं है कि हम इसे कैद कर रहे हैं या हम सबको मार दे। और इसमें ये क्या करते हैं कि एक जो सेल होता है, जो इनका दस्ता आया होता है, वो जो मेंबर जो सिक्योरिटी का एहलकार या दूसरा इन्होंने तहवील में लिया होता है उसकी तलाशी करता है, और दूसरा मेंबर अपने जो उसका आतिशी असला है, यानी जो असला उसके साथ बंदूक है, पिस्टल या दूसरा है, उससे कवर फराहम करता है। तलाशी लेने वाला जो होता है वो कैदी और कवर देने वाले मेंबर के दरमियान नहीं होता। मतलब इनका ऐसा नहीं है तलाशी कैसे वो किया कि जो तलाशी ले रहा है वो कैदी और जो कवर देने वाला मेंबर है उनके दरमियान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा हो और ये वो कर रहा हो और वो अगले से बंदूक ले और मार दे इसको भी और दूसरे को भी। वो तफसीली तलाशी के लिए क्या करते हैं, कैदी को एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब पट्टे मट्टे, दूसरा वो मजबूत इधर उधर से बांधा होता है मजबूत, ताकि वो ज़्यादा वो ना करे, और अगर सपोज किया वो मुज़ाहमत करता है, ज़ाहिर बात है उनके पास भी ट्रेनिंग होती है तो वो मुज़ाहमत तो करते हैं, तो इस जगह गले या दूसरी जगह वो करते हैं मजबूती से, ताकि वो अगर मुज़ाहमत कर रहा है तो उसे मजबूत वो करें। अगर उससे वो क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे जब पड़ती है वो तो उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है, तकलीफ भी ज़्यादा होती है और बंदा मूवमेंट उसकी रुक जाती है। और फिर वो क्या कहते हैं, तलाशी के वक्त जब वो मुज़ाहमत करता है तो आसानी से वो जो कॉलर के थ्रू उन्होंने उसे बांधा होता है तो वो कंट्रोल किया जाता है। वो कहते हैं कि जब वो उसे वो करते हैं तो उसकी टोपी, जूते, बेल्ट, पट्टे, दस्ताने और बाकी वो सब कुछ जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है उसकी तलाशी लेते हैं। और वो कहते हैं कि अगर सूरत हाल उनको इजाज़त देती है तो वो उसे बिल्कुल हर तरीके से देखते हैं कि कहीं भी जिस्म का कोई ऐसा वो ना हो जहाँ पे कुछ छुप सकता है। और इसके साथ क्या करते हैं, इसके बाद वो कि मेंबरान जो हैं वो फौरी तौर पर तमाम दस्तावेज़ी अमल शुरू कर देते हैं जो अहम मालूमात को ढूंढता है और जो उनकी तफ्तीशी सलाहियत को मज़ीद आगे करता है। मतलब अगर उनके पास कोई चीज़ आ गई है, कोई उनको डॉक्यूमेंट मिल गया तो फ़ौरन उस पर काम शुरू करते हैं। नंबर 2 साइलेंस यानी खामोशी। वो कहते हैं कि कैदियों को उनकी गिरफ्तारी के लम्हे से ही खामोश करा दिया जाता है जब तक वो उस जंग से जो जोन है उससे निकल न जाएं। इस पर वो क्या करते हैं, उनके मुंह टेप से या किसी और उससे जो है ना बांधते हैं, और मेंबरान ये यकीनी बनाते हैं कि कैदी अपने मुंह पे टेप के साथ सांस ले सके, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उसका दम ना घुटे और मर ना जाए। तो ये भी हर सूरत ये देखा जाता है कि किसी को वो तकलीफ ना दो कि उसका दम घुट जाए। वो कहते हैं कि जिनको कैदी किया होता है उनको हथकड़ियाँ भी लगाई जाती हैं और कई सूरत हालों में तो उनको हाथ पांव भी बांधे जाते हैं। और इसका तीसरा वो है एग्रीगेट यानी अलग करना। वो कहते हैं कि कैदी जब ये पकड़ते हैं फिर इनको क्या होता है, दर्जाबंदी के एतबार से अलग अलग करते हैं। कैदियों को फ़रार होने के लिए मुनज़्ज़म होने से वो कि एक साथ होंगे, जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस में हुआ। इन्होंने क्या किया कि ये आए बड़ी तादाद में, फिर बाद में जब हुआ कि अभी ये होना है और कोई ना कोई कार्रवाई होगी तो बाकी तो चले गए, कोई 5-6 रह गए थे। फिर कुछ को इन्होंने कोशिश की इधर रखें, कुछ को उधर रखें, कुछ को उधर रखें, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद थी उनकी तो वो इनके हाथ से फिर निकल गए। दौड़े भी, इन्होंने फायरिंग भी की, कुछ शायद में आए लेकिन किस्मत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा बचकर आ गए। तो ये कहते हैं कि
ان کو الگ الگ کرو، کیونکہ وہ ساتھ ہوں گے کوئی منصوبہ بندی کریں گے، یا جب ساتھ ہوں گے تعداد زیادہ ہوگی تو وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو کیا کرتے ہیں، اس لیے بھی الگ الگ کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا کیا ان کے مطلب جو اسلحہ تھا مزاحمت کا یا وہ لے لیا، پھر ان کو جو ہے نا ہتھکڑی یا کسی اور چیز سے باندھا. تیسرا ان کو الگ کر دیا. اور اگلا جو چوتھا ان کا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے سپیڈ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہوتا ہے یہ ان کو میدان جنگ سے لے جاتے ہیں. ہٹ اینڈ رن پالیسی کے جلدی کارروائی کو کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، تاکہ پیچھے سے جو سیکیورٹی دستے یا دوسرے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تاکہ ہمارا نقصان ہو. اور اس دوران اگر وہ گرفتار کر لیں تو وہ پھر ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے فرار ہونے اور زخمی ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے. اور پھر یہ تیز وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیل ممبر یا قیدی کی حفاظت میں کمی کا باعث نہ بنے. اس حوالے سے بھی یہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معیاری آپریشن کے طریقہ کار یعنی SOPs کی منصوبہ بندی کا استعمال جنگی میدان میں تیز عمل کے باعث بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ہے سیف گارڈ یعنی تحفظ فراہم کرنا. قیدیوں کو کسی بھی نقصان سے بچایا جائے. اگر قیدیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تو وہ اپنی تمام اہمیت کھو دیں گے. سپوز کیا اٹھایا اس کے تھرو بارگین کر رہے ہو، اگر ان کو نقصان پہنچا تو پھر تو نیکسٹ ٹائم نہ کوئی ٹرسٹ کرے گا نہ وہی ہوگا، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ یہ لیتھل ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ آمنا سامنا ہو گیا ہے، مار دھاڑ ہوئی، ادھر سے آپ کے مرے یا نہیں مرے، ادھر سے دوسرے مر گئے. لیکن جب آپ نے قید کر لیا تب تو پھر آپ کا دیکھا جاتا ہے نا، پھر تو آپ کو ہر حوالے سے میدان جنگ سے اب تو وہ آ گئے آپ کی کسٹڈی میں. اب یہاں سے آپ کے ظرف کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے اصولوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ کی اسٹریٹجی کا بھی پتہ چلتا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں جو کہ عالمی قوانین کہ آپ اگر ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرو گے تو وہ پھر اہمیت کھو دے گا اگر وہ کوئی مر گیا. وہ کہتے ہیں کہ جنگی میدان میں ضرورت پڑنے پر قیدیوں کو اپنی حفاظتی ساز و سامان رکھنے کی اجازت دے دینی چاہیے. قیدیوں کو اکثر یہ منتقل کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کسی جاننے والے کسی بھی امدادی کوشش سے بچا جائے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جغرافیے کو سمجھ گیا اور اسے پتہ چل گیا، اور اگر کوئی ٹرینڈ آدمی ہوا تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو آج یہاں رکھا، اگلے 2 دن بعد کہیں اور لے گئے، اس کے بعد کہیں اور لے گئے، تاکہ وہ جغرافیے سے واقف نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ حراست کے دوران یہ مسلسل تلاشی کے عمل کو جاری رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی چھپے سامان یا فرار ہونے کی کوشش کی کھوج یہ لگائے رکھیں. کیونکہ میں نے کہا نہیں کہ ایک عام آدمی اور ایک جو عسکریت پسند ہے اس میں بڑا فرق ہے، ان کی ٹریننگ ہے. اسی طرح ایک عام آدمی اور سیکیورٹی فورسز کا جو بندہ ہے ان کی سوچ میں اور ان کی اپروچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ ان کو جو سوٹ کرتا ہے جغرافیہ کرتا ہے، ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ لوکیشن کرتی ہے. تو یہ پہلے ان کو وہ کیا کرتے ہیں، ڈسارم کر دیا، تلاشی لے لی، جغرافیے سے بالکل سائڈ لائن کر گئے، پھر ان کو الگ کر دیا، پھر بار بار ان کا جو ہے جگہیں چینج کرنا، پھر ان کو الگ کرنا. تیسرا ان کی بار بار تلاشی لینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چیزیں تو آس پاس ہوتی ہیں، کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو ہتھیار بنا سکتا ہے. تو یہ ان کو وہ لیتے ہیں کہ آیا ان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو خطرہ بن سکتی ہے یا نہیں. اب اور جو سٹیپ ہے پوچھ گچھ اور استحصال، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ قیدیوں سے پوچھ گچھ کی جائے جتنی ممکن ہو، تاکہ مخالف کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں. یہ پوچھ گچھ ہوتا ہے. اور عالمی قوانین میں اب ہمارا تو اسلامک ملک ہے، اور اس میں کوئی بڑا زوراور ہو، بڑے لیول کا بندہ ہو تو کوئی شراب مراب پیے یا کوئی نشہ کرے تو، ادروائز چھوٹے موٹے تو میکسیمم سگریٹ پیتے ہوں گے، نسوار رکھتے ہوں گے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ شراب کا استعمال قیدی کو زیادہ باتونی بنانے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں باہر کے میں کہ پکڑ لیا اس کو، بھائی شراب پلا دی اور وہ پی گیا، جب زیادہ اوور ڈوز ہو گئی پھر بات چیت بھی ایزی ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت بھی آشکار کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تشدد کا استعمال کارآمد نہیں، کیونکہ خود کو تشدد سے بچانے کے لیے جو قیدی ہے وہ من گھڑت بھی بولتا ہے، جعلی معلومات بھی دے گا، پھر وہ معلومات کارآمد یا قابل بھروسہ نہیں ہوں گی.
اس لیے کہتے ہیں کہ تشدد میں، اب تشدد اس کو کریں گے، ہاں آپ حقیقت بتاؤ، وہ کرو، وہ اس تشدد سے بچنے کے لیے بھی کچھ ویسے وہ کر دے گا۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نیشنل بلوچی کورٹ ہے، کسی کو مارنا شروع کر دیں کہ بھائی، جس طرح ہم کہتے ہیں اکثر پولیس کا، وہ جس میں پنجاب پولیس بڑی مشہور ہے کہ بھائی ہاں اس نے اپنا جرم جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بھائی ایس ایچ او مجھے 2 گھنٹوں کے لیے دو، میں اس سے 9/11 والا جو ہے واقعہ بھی اس سے میں ثابت کرواؤں گا۔ تو تشدد کو کوئی پسند نہیں کیا جاتا کہ اس کے تھرو آپ حقیقت وہ کرو۔ ہاں آپ کا انٹیروگیشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ وہ کرو اگلے کا مائنڈ کہ وہ آپ کو بتائے۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو انسرجنٹس کا کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیدی آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں ان پہ تشدد کا استعمال نہ کرو، کیونکہ آپ تشدد کا استعمال کرو گے ہاں تو وہ کیا کرے گا، وہ کوئی من گھڑت سٹوری بنائے گا تاکہ، اور میکسیمم وہ زیادہ بچنے کے لیے وہ کہے گا ہاں جو آپ کہہ رہے ہو میں نے یہ کیا، میں نے کہا ہاں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، تاکہ جان چھوٹی۔ تو اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چال بازی ہی معلومات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ تفتیش کرنے کے لیے ایسے شخص کو یہ ترجیح دیتے ہیں جسے تجربہ ہو۔ جو تجربہ کار آدمی ہوگا نا، وہ باتوں باتوں سے اس سے حقیقت اگلواتا ہے۔ اور آپ اگر سوچتے ہو کہ تشدد کر کے اس سے ہم معلومات لیں، تو وہ یہ کوئی کارآمد طریقہ نہیں ہے۔ اس سے آپ ہاں ضرور من گھڑت سٹوریاں وہ کرو گے یا باقی چیزیں سنو گے، ایکسیپٹ کراؤ گے، لیکن یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور معلومات کا ذخیرہ، وہ کہتے ہیں کہ جو قیدیوں سے معلومات لی جاتی ہیں وہ سیل ممبران، مطلب یہ کوئی بھی عسکریت پسند گروپ ہے، یہ پھر کام کیا کرتا ہے، ان کے آگے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، یہ جو نیٹ ورک ہے یہ معلوماتی نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ ان کا مطلب آپ کہو کہ اسٹریٹجی بنانے والا ہوتا ہے، اس کو مہیا کی جاتی ہیں، اور پھر معلومات کی گردش ہر سطح پر آسان اور مؤثر یہ دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کے انسرجنسی میں۔ ابھی انفارچونیٹلی ان دنوں میں تحویل میں ہیں بھی، تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جرم سے نفرت ہو، انسان سے نفرت نہ ہو، تشدد کسی چیز کا حل نہیں ہے، مار دھاڑ سے برتری لینا کوئی برتری نہیں ہے، گریس رکھنی چاہیے، اور ہمیں کسی جانور کے مرنے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جو ظالم آدمی ہو، جس نے مار دھاڑ کی ہو، اس میں جو نظریاتی بندہ ہے اس کو اپنے وہ کرے، لیکن جس بندے کی مار دھاڑ نہیں ہو، جو بندے ٹھیک ہے چاہے اداروں میں ہوں چاہے دوسرے اس میں ہوں، اس کو تکلیف دینا یقیناً کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر میں یہی کہتا ہوں کہ میں صرف یہ عسکریت پسندوں کو نہیں کہتا، یہ میں اداروں والوں سے بھی اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی آیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو حالات دوسری جانب لے گئے ہیں، تو ان کو بار بار یہاں ٹارچر کرنا، یہاں پہ مارنا، تکلیف دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معلومات آپ جس طرح یہاں پہ بھی کی گئی، یہ صرف عسکریت پسندوں کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ مار دھاڑ سے آپ اس کو BLA اور BLF کا وہ نہ بنا دو کہ ہاں وہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی اس کی سہولت کاری کی ہو، آپ اس بندے کو دیکھیں کہ وہ اس کا جرم کس لیول کا ہے، تو جرم کے مطابق ٹیکل کرے، نہ کہ کسی کا بھائی، بیٹا یا وہ تنظیموں میں ہے تو اس پورے خاندان کی زندگی جیرن کی جائے۔ تو بہرحال دعا گو ہیں، اور یہی گزارش ہے کہ انسانیت کی توہین نہ ہو اور انسانیت کو تکلیف نہ دی جائے۔ اگلے پروگرام میں ہم سیریز کے اگلے پارٹ کی جانب جائیں گے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو دنیا کے اصول بھی مد نظر رکھے جائیں، اور انسرجنسی ہوتی کیا ہے، اس میں ریاست کا کتنا قصور ہے، دوسرا انسرجنٹس بنتے ہیں ان پر بھی کیا کیا پابندیاں ہیں، بے شک حالات اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں، ان کا ایک نظریہ بنتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں تک جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے کیا دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس صرف مار دھاڑی ہو، انسانیت وہاں بھی وہ کرتی ہے، عالمی قوانین وہاں بھی ان کو، دنیا کا ہر مذہب ان کو وہاں بھی ان کو بھی پابند بناتا ہے۔ ہم ریاست کو بھی کہتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ فالو یور لیمٹس اینڈ فالو یور رولز۔
تو ہر جگہ رولز بھی ہوتے ہیں، قوانین بھی ہوتے ہیں، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں. تو جنگ میں بھی ان چیزوں کا جو خیال رکھتا ہے وہی کامیاب بھی ہوتا ہے اور وہی کسی نتیجے پر پہنچتا بھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.